بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ دوستو، روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور باقی 11 مہینوں کے روزے نفل ہیں جن کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ نفل روزوں میں محرم الحرام کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے اور خاص طور پر یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یوم عاشورہ کے روزے کے فضائل بتائیں گے تاکہ جو مسلمان ہماری اس ویڈیو کو دیکھ اور سن کر عاشورہ کا روزہ رکھیں تو ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کا سبب بن جائے۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ دوستو، عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک آخری حدیث پاک جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ دوستو، ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔